اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی یؤتی الفضل من یشاء وهو ذو الفضل العظیم. والشکر للہ الذی من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وجعل خلائف فی الارض لیحکموا بین الناس فیما اختلفوا فیہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد الذی ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم أمناء الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على بقية الله الأعظم الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صلوات. سامعین کرام، قبل اس کے کہ اپنے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ و مغفورہ سکینہ بائی بنت فدا حسین ناتھانی، رضیہ رضا بنت آغا علی خان، انور حسین سوداگر، سید محمد احسن ابن حسن عسکری اور جملہ مومن والمومنات کے روح کو ایصال کر دیں.
ایک آواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، آپ میں سے بعض حضرات جو کل شب میں موجود تھے انہیں علم ہے اس بات کا کہ طبیعت ناساز گلے میں خراش کی وجہ سے گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال دعا یہی ہے انشاءاللہ کہ ممبر پہ ہے تو صاحب ممبر حوصلہ بھی دیں اور صحت و عافیت بھی دیں انشاءاللہ۔ جس حد تک گلا ساتھ دے گا انشاءاللہ اپنی باتیں اپنی گفتگو کوشش کریں گے کہ مکمل کریں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، مرحومین اور مغفورین جو ہمارے ہم شیعہ حضرات کا شیوا یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین، اپنے اعزہ اور اقارب، وہ لوگ کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان کی مجلس، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو مجلس رکھتے ہیں اس میں بھی ممبر پر جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں۔ ہمارا وسیلہ اور ہمارا جو کچھ بھی غم اور خوشی میں طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ اپنا اہل بیت کو مانتے ہیں۔ بے ابی انتا و امی کا جو جملہ ہے وہ عملی طور پر جو مصداق ہے، اس مصادیق میں سے ایک مصداق یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان جائے، اور یقیناً ماں باپ کی بھی مجلس میں فضائل یا مصائب ماں باپ کے نہیں پڑھے جاتے ہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں اور انہی کے مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یہی تنہا ہمارے لیے وسیلہ ہے کہ جو ہماری نجات کا سبب بنے گا، اور یہ نعمت عظمیٰ، یہ ولایت کی نعمت جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے، عید اللہ الاکبر عید غدیر میں بھی ہم اسی ولایت کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت اہل البیت یا بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجو۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت اتنی عظیم نعمت ہے، یہ نعمت خداوند عالم نے صرف انسانوں کو نہیں پیش کی بلکہ تمام مخلوقات، جتنی خلائق، جتنی موجودات اس کائنات میں ہیں، سب کے سامنے اس ولایت کو پیش کیا گیا، ولایت اہل بیت علیہ السلام کو۔ جس نے جتنی جلدی قبول کیا، جتنی جلدی ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اقرار کیا، اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ رہی۔ دنوں میں سب سے پہلے جس نے ولایت قبول کیا جمعہ، راتوں میں شب جمعہ، اسی لیے اس کی فضیلت سب سے زیادہ۔ سبزیوں میں سب سے پہلے ولایت کا اقرار کرنے والا بیگن، برنجل جو ہے، خداوند عالم نے اس سبب ولایت کا اقرار کرنے کے سبب یہ خصوصیت دی کہ بیگن کو جس بیماری کی شفا کی نیت سے کھایا جائے اس میں شفا ملے گی۔ اسی طریقے سے پھلوں میں سب سے پہلے ولایت اہل بیت کا اقرار جس نے کیا وہ انار ہے۔ خدا نے یہ فضیلت عطا کی کہ جنت کا سب سے پہلا پھل انار۔ اسی طریقے سے جمادات میں، پتھروں میں سب سے پہلے جس نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اقرار کیا وہ پتھر عقیق ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے 3 پتھروں کے بارے میں روایت ہے، فیروزہ، عقیق اور در نجف۔ اس کے بارے میں نہ استخارہ دکھلانے کی ضرورت ہے نہ کچھ سوچنے کی۔ مومنین کو چاہیے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے ان نگوں کی انگوٹھی پہنے، یہ نہیں کہ استخارہ دیکھ لے سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ جو پتھر فضیلت جن کی اہل بیت نے بتا دیا ہے یقیناً وہ ہر مومن کے لیے بابرکت ہوگا۔ سب سے پہلے عقیق نے ولایت کا اقرار کیا، یہی وجہ ہے خداوند عالم نے عقیق کو مومنین کی علامت میں سے قرار دیا۔ تختم علی الیمین، جو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، پوچھا کون سی انگوٹھی پہنے، کہا عقیق یمنی پہنے۔ عقیق انگوٹھی کی اتنی زیادہ فضیلت، بہرحال اس کے فضائل نہیں، یہ فضیلتیں کیوں بیان ہوئی، کیوں ملی؟ چونکہ سب سے پہلے ولایت کا اقرار پتھروں میں عقیق نے کیا۔ ہر شے
یہاں تک کہ روایت میں کہ وہ پھل خوشمزہ، خدا نے ہر پھل کو خوشمزہ بنایا، ہم کو آپ کو اگر نہیں اچھا لگتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، ہمارے ذائقے کا مسئلہ ہے، خدا نے ہر پھل کو ذائقے دار بنایا ہے، وہ پھل کہ جن کی شان میں ذائقہ تھا، اور اگر وہ بے ذائقہ ہے اور خراب ہے تو یعنی انہوں نے ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ دنوں میں یوم الاربعاء بدھ کا دن جس نے ولایت کا اقرار نہیں کیا، پرندوں میں فاختہ ولایت کا اقرار نہیں کیا، اسی طریقے سے اس ولایت کو انسانوں میں بھی خداوند عالم نے ہر شے پہ، میں نے کہا اشرف المخلوقات انسان، انسانوں پر بھی خداوند عالم نے اس سے پہلے کے عوالم میں ولایت کو پیش کیا۔ ہم جو تمام حضرات شیعہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ بائی چانس نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ بائی چوائس ہے۔ وہاں پر عالم زر میں ہم نے چونکہ اہل بیت کی ولایت کا اقرار کیا، اس لیے آج ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ جس کسی نے بھی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ مرنے سے پہلے اگر کسی بھی سبب خوارج ہے جو عدالت الہی پر بحث آتی ہے کہ سبب خارجی کے وجہ سے کسی مخالف کے گھر میں پیدا بھی ہو گیا تو مرنے سے پہلے اس کے دل میں ولایت آ جائے گی، چونکہ عالم زر میں ولایت کا اقرار کیا تھا۔ ہم لوگوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہی ہے فضائل میں سے کہ ہم نے چونکہ ولایت کا اقرار کیا تھا، اس وجہ سے ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے اختیار سے تھا، ہمارا انتخاب تھا کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوں یا اس ولایت پر مرے۔ یہ ولایت ہمارے جو دل میں، یہ ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی۔ انسانوں میں بھی جس کی جتنی زیادہ فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے جو سبقت لے گیا، جس نے جتنی جلدی ولایت کا اقرار کیا اس کی فضیلت اتنی زیادہ۔ حتیٰ سادات کے بارے میں بھی یہی کہ سادات کو غیر سادات پر فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ دوسروں سے پہلے انہوں نے ولایت کا اقرار کیا ہے، تو یہ فضیلت کا سبب ہے۔ بہرحال بات آگے چلتی رہی، ولایت سے کوئی خالی نہیں رہا، حتیٰ انبیاء کے بھی سامنے اسی ولایت کو پیش کیا گیا۔ 7ویں امام کی حدیث ہے ولایت علی مکتوبۃ علی صحف جمیع الانبیاء، علی کی ولایت کو خداوند عالم نے تمام صحیفہ انبیاء میں لکھ دیا ہے، لکھوا دیا ہے۔ وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا أَن يَقِرَّ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيَّةِ عَلِيٍّ، خدا نے کسی نبی کو بھی نبوت کے مرتبے پر مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ وہ رسول خدا کی نبوت کو اقرار کر لے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وصایت کا اقرار کر لے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و ابن شہر آشوب معروف عالم دین، ان کی بہت ہی معروف کتاب مناقب آل ابی طالب، اس میں تیسری جلد میں بہرحال یہ واقعہ نقل ہے کہ ابو حمزہ صومالی سے یہ روایت ہے، چوتھے امام کے خاص صحابی ابو حمزہ صومالی، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی ابن حسین، کیا آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام انبیاء کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کر لیں؟ چوتھے امام نے کہا ہاں بے شک یہ دعویٰ اور یہی حقیقت ہے۔ کہا اس پر مجھے کوئی دلیل چاہیے، جب تک میں خود قانع نہ ہو جاؤں میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ امام نے ایک غلام کو، ایک خادم سے کہا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا جائے۔ ابو حمزہ صومالی جو وہاں موجود تھے ان کی بھی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، ہم نے دیکھا کہ ہم سمندر کے بیچوں بیچ اور بڑی بڑی لہریں موجیں وہاں پر، ہماری جب آنکھیں کھولی گئی چوتھے امام آواز دیتے ہیں تو اتنے میں ایک بڑی سی مچھلی، اس کا بڑا سا منہ سمندر سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا حجت اللہ، لبیک اے حجت خدا۔ چوتھے امام سوال کرتے ہیں مچھلی اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ کہا میں وہ مچھلی، میں حوت یونس ہوں، میں وہ مچھلی ہوں کہ جس نے جناب یونس کو اپنے شکم میں نگل لیا تھا۔ چوتھے امام کہتے ہیں واقعہ کیا تھا، کیا سبب تھا؟ تو وہ مچھلی کہتی ہے کہ اے حجت خدا، جب خداوند عالم نے آپ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو انبیاء کے سامنے پیش کیا
تو جب فضائل مولا کائنات اور اہل بیت کو دیکھا تو ہر نبی نے اس کا اقرار کیا، اگر اقرار نہ کرتا تو نبوت کے مرتبے پر فائز نہ ہوتا، لیکن ہر نبی میں سے بعض انبیاء نے توقف اختیار کیا۔ مچھلی کہتی ہے کہ آدم نے جو معصیت، قرآن میں لفظ معصیت ہے، بہرحال ترک اولا اس سے مراد ہے، آدم نے جو ترک اولا کیا، جو جنت سے نکالے گئے، اس کا سبب بھی یہی توقف تھا۔ جناب ابراہیم کو نار نمرود پہ ڈالا گیا، اس کا سبب توقف تھا۔ جناب نوح جس مصیبت میں گرفتار ہوئے اور دریا اور پانی سے جو مصیبتیں آئیں، اس کا سبب بھی یہی آپ کی ولایت پر توقف تھا۔ جناب یوسف جو زندان میں ڈالے گئے، اس کا سبب بھی یہی توقف تھا، یہاں تک کہ نوبت جناب یونس تک پہنچی۔ جب خداوند عالم نے مولا علی کی فضائل ان کے جناب یونس کے سامنے پیش کیا، انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ میں کیسے ان فضائل کا اقرار کروں ایسی ہستی کے لیے جسے میں نے دیکھا نہیں۔ مچھلی کہتی ہے کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ یونس کو نگل جاؤ، میں نے یونس کو نگل لیا۔ 40 راتوں تک جناب یونس میرے شکم میں یہ کہتے رہے لا الہ الا انت الذی سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 40 راتوں تک یہ تسبیح کرتے رہے، کرنے کے بعد 40ویں رات جب تک جناب یونس نے اس تسبیح کے آگے وَقَبِلْتُ وِلَایَتَ علی ابن ابی طالب نہیں کہا، خدا نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں یونس کو اپنے شکم سے باہر نکالوں۔ 40ویں رات جب اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کر دیا، پھر خدا نے حکم دیا کہ اب جناب یونس کو شکم سے باہر نکالو۔ تو یہ ولایت ہر نبی پر لازمی تھا، ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اقرار کرے، وگرنہ صرف توقف پر ان کی منزلت اور مرتبے میں فرق آ گیا۔ ہمارے یہاں پر متفق علیہ ہر مسلک، شیعہ سنی ہر مسلک میں متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ آخری نبی کے بعد سب سے بڑے نبی مرتبے میں جناب ابراہیم ہیں۔ جناب ابراہیم سب سے بڑے نبی رسول خدا کے بعد انبیاء میں۔ ایک صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ تفسیر نور الثقلین میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں چھٹے امام کہتے ہیں ان اللہ لما خلق ابراہیم وکشف عن بصرہ، جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو خلق کیا اور انہیں بصیرت عطا کی، فنظر فرآ نورا الی جانب العرش، پس جناب ابراہیم نے عرش کی جانب نگاہ دوڑائی تو ایک نور، چمکتا ہوا نور دیکھا۔ سوال کیا الہی ما ھذا النور، اے میرے خدا یہ کیسا نور ہے؟ آواز آئی ھذا نور محمد صفوتی من خلقی، یہ نور محمد ہے جو میرے خلائق میں چنندہ اور برگزیدہ بندہ ہے۔ فرآ الی جانبہ نورا آخر، اسی چمکتے ہوئے نور جو عرش پر چمکتا ہوا نور، جناب ابراہیم کی ابھی خلقت ہوئی ہے، ایک اور چمکتا ہوا نور دیکھا۔ سوال کیا الہی وما ھذا النور، اور یہ کیسا نور ہے؟ آواز قدرت آئی وَھذا نور علی ابن ابی طالب ناصر دینی، یہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے جو میرے دین کا مددگار ہے۔ وَرَعَا ثَلَاثَةَ أَنْوَارٍ قَدْ حَفَّوْا بِهِمْ، ان دونوں نور کے جانب 3 اور نور کو دیکھا کہ وہ نور ان دونوں نور کے اطراف میں نظر آ رہے تھے اسی طریقے سے چمکتے ہوئے۔ پوچھا الہی وما هذه الانوار، یہ کیسے نور ہیں؟ آواز آئی ھذا نور فاطمہ فطمت محبیہا من النار، یہ نور نور فاطمہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گی، بچائیں گی۔ وَنُورُ وَلَدَيْهَا الحسن والحسین، اور وہ دونوں نور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین کا ہے۔ روایت میں آگے جملہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ پھر جناب ابراہیم نے کہا الہی ارى 9 انوار قد احدقوا بهم، میں 9 اور چمکتے ہوئے نور کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ان 5 انوار کے اطراف میں طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک جملہ کا اولو العزم نبی ہے جناب ابراہیم،
ایک جملہ دیکھیں، طریقہ سکھا رہے ہیں، الہی بحق ہؤلاء الخمسہ الا ما عرفتنی عن التسعہ، خدایا تجھے واسطہ ہے ان 5 نور کا کہ جس کا بارے میں تو نے ابھی بتایا، ان 9 انوار کی معرفی کرا۔ ایک نبی پنجتن 5 کا وسیلہ دے کے ہمیں بتلا رہا ہے کہ جب بھی خدا سے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ وسیلہ دیں گے تو ان پنجتن 5 کا وسیلہ دیں گے۔ اولو العزم نبی ہے، کس مرتبے پر ہے، لیکن وسیلہ دے رہا ہے ان 5 ہستیوں کا، پنجتن 5 کا وسیلہ دے رہا ہے۔ الہی بحق ہؤلاء الخمسہ الا ما عرفتنی عن التسعہ، واسطہ ان 5 نور کا کہ ان 9 نور کی معرفی کرا۔ آواز آئی، اولہم علی وابنہ محمد وابنہ جعفر وابنہ موسیٰ وابنہ علی وابنہ محمد وابنہ علی وابنہ محمد وابنہ علی وابنہ الحسن والحجۃ القائم ابنہ۔ جب ان 9 نور کی معرفی، 9 انوار کی معرفی خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو کرائی، اب جناب ابراہیم کہتے ہیں الہی و سیدی، اے میرے پروردگار، ارا انوارن، میں عرش پر بہت سارے نور کو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے نور، لا یحصی عددہا الا انت، کہ جن کی عدد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ یہ کن کے نور ہے کہ جن کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے تیرے؟ آواز قدرت آئی، ہم شیعتہم شیعت علی ابن ابی طالب، یہ جو انوار چھوٹے چھوٹے عرش پر نظر آ رہے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کے انوار ہیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ فوراً ہی جناب ابراہیم نے انداز کو بدلا، ابھی تک انوار کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جیسے ہی سنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے نور علی کے شیعوں کے نور ہیں، سوال کیا، بما تعرف شیعتہم، اور ان اہل بیت کے شیعوں کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ آواز آئی، بصلاۃ 51، 51 رکعت نماز کے ذریعے سے، بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھنے کے ذریعے سے، بالقنوت قبل الرکوع، رکوع سے پہلے قنوت کے ذریعے سے، وبالتختم علی الیمین، اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے ذریعے سے۔ یہ 4 خصوصیت خدا نے شیعت علی ابن ابی طالب اور شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی بتائی۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، دعا کا دست دعا بلند کیا جناب ابراہیم نے، اور ایک دعا کی، اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، خدایا مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے قرار دے۔ چھٹے امام کہتے ہیں خدا نے جناب ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا، اور اسی دعا کے قبولیت کی حکایت قرآن میں کرتا نظر آیا، وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک علی کے شیعوں میں سے ابراہیم ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ شیعوں کا یہ مرتبہ کہ اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم جیسا دعا کر رہا ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے قرار دیں۔ یہ فضیلت کس وجہ سے آئی؟ دل میں ولایت اہل بیت علیہ السلام رکھنے کی وجہ سے۔ یہ جو مرتبہ ہے یہ کہاں سے ملا ہم کو؟ محبت اہل بیت علیہ السلام سے۔ لیکن جس طرح سے مرتبہ ملتا ہے، جس طریقے سے ہمارا عہدہ بلند ہوتا ہے، اسی طریقے سے ذمہ داریاں بھی ہم پر بہت زیادہ آتی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو پسند کرے وہ کیا جائے، وہ دین جو محبوب لے کے آیا اس کے مطابق دین پر عمل کیا جائے، اپنے مطابق دین کو نہ گھمائیں، یہاں سے ادھر سے دین نہ لے، بلکہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے دین لے، جو چیزیں محبوب پسند کرتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ عملی طور پہ ایمان کی تعریف رسول نے کیا کیا؟ الایمان عقد بالقلب، ایمان کیا ہے؟ عقد بالقلب، دل سے گرہ باندھ لینا، گاٹھ باندھ لینا، ونطق باللسان، زبان سے نطق کرنا، اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور جسم، اعضاء اور جوارح سے عمل کر کے بھی بتانا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہماری وجہ سے اہل بیت کا نام، شیعوں کا نام روشن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ عوام میں سے لوگ کہے کہ شیعہ جو ہے داڑھی نہیں رکھتے، شیعہ عورتیں حجاب نہیں کرتی، شیعہ مرد نماز نہیں پڑھتے، مسجدوں میں نہیں آتے۔ یہ اہل بیت کی اہانت کا سبب ہم بنیں گے، چونکہ ہمارا نام منسوب ہے کس نام سے؟ شیعہ، علی کے شیعہ۔ ہمارا نام منسوب ہے، ہماری عورتیں
کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو جس طرح سے جب ہمیں عہدہ اور مرتبہ ملا شیعہ ہونے کا، ذمہ داریاں بھی ہم پر اسی طریقے سے زیادہ آ گئی ہیں. جس طریقے سے زوجات رسول پہ خداوند عالم نے کہا کہ مرتبہ ہے، تو جس طرح سے ان کے نیک عمل پر انہیں 2 گنا ملے گا یا کئی گنا ملے گا، اسی طریقے سے ان کے برائیوں میں، ان کی گناہوں میں بھی کئی گنا. اسی طریقے سے علماء کے بارے میں، جیسے علماء کا مرتبہ زیادہ ہے اگر وہ نیک عمل کرے، لیکن اگر کوئی عالم گناہ کر رہا ہے تو اسی طرح سے کئی گنا زیادہ اس پر عذاب بھی ہے. تو یہی شیعہ توقع اہل بیت علیہ السلام کو ان لوگوں سے ہے کہ جو ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ اور اہل بیت کے شیعہ ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. بہرحال جناب ابراہیم کے بعد ایک اولو العزم پیغمبر، ایک اولو العزم نبی دعا کر رہا ہے کس بات کا؟ کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اقرار کر کے شیعیان حیدر کرار، شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے قرار پائے. روایت میں ہے کہ جب جناب ابراہیم، ہر نبی دیکھیں ولایت محبت کا تقاضا کیا ہے، اہل بیت میں سے ایک ہستی امام حسین علیہ السلام، ہر نبی جب کربلا کے میدان سے گزرا تو اس نبی کا خون موافقتاً لدمہ، امام حسین کے خون کی موافقت میں نکلا، مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوا. جناب ابراہیم کا واقعہ کہ جناب ابراہیم اپنی سواری سے جا رہے تھے، جیسے ہی سرزمین کربلا پر پہنچے تو گھوڑے کی پشت سے نیچے آئے، سر زخمی ہو گیا، پیشانی سے خون جاری ہو گیا. سوال کیا خدا سے، حل حدث منی ذنب، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئی، تو ترک اولا ہو گیا؟ خدا نے فوراً جبرائیل کو بھیجا. جناب جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن یہ وہ زمین ہے یقتل فیہ سبط رسول اللہ، کہ اس زمین پر رسول خدا کا نواسا قتل کیا جائے گا. سوال کیا ومن ہوا قاتل ہوں، اور اس سبط رسول کا قاتل کون ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا لعین السماوات والارضین، وہ شخص جو زمین اور آسمانوں میں لعین قرار پایا. پھر ایک جملہ، یہ مجھے بہت عجیب جملہ لگتا ہے، جناب جبرائیل نے کہا، اسی روایت میں آیا ہے والقلم جرى علی اللہ بغیر اذن ربہ علی لعنہ، قلم لوح محفوظ پر یزید کی لعنت پر خدا کی اجازت کے بغیر چل گیا. جیسے ہی لعنت کی، خدا نے کہا قلم پہ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْقَلَمِ، خدا نے وحی نازل کی قلم پہ، أَنْتَ اسْتَحْقَقْتَ الثَّنَاءَ بِهَذَا الْعَمَلِ، خدا کی اجازت کے بغیر یزید پہ لعنت پر قلم چل پڑا. خدا نے کہا تم اس عمل سے مستحق حمد و ثنا ہو گئے ہو. یزید کی لعنت پر قلم، خدا کہہ رہا ہے استحقاق ثنا. بس یہی تک نہیں، آپ لوگوں نے نعرہ سنا ہوگا، پہلے مجھے شخصی طور پر یہ نعرہ بہت خراب لگتا تھا کہ جب کوئی لعنت بھیجتا تھا تو نعرے لعنت کے ساتھ ایک اور جملہ کہتا تھا، جو سن کر بھی خاموش ہے اس پر بھی لعنت. رسول کی حدیث ہے، رسول نے کہا الا ولعنت اللہ علی قاتل الحسین، آگاہ ہو جاؤ کہ لعنت ہے امام حسین کے قاتلوں پر، ومحبیہم وناصریہم، اور ان کے قاتلوں کو چاہنے والوں پر بھی لعنت، ان کے مدد کرنے والوں پر بھی لعنت. آگے جملہ دیکھیے رسول کیا کہتے ہیں، والساکتین عن لعنہم، اور وہ لوگ جو لعنت سن کے خاموش رہتے، لعنت نہیں کرتے، من غیر تقیتین، تو اس کے تو ہم، مگر یہ کہ کوئی تقیے کا مورد ایسا آ جائے کہ خاموش ہو جائے. بغیر تقیے کے مورد پہ جو لعنت سن کے لعنت پر خاموش ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی لعنت ہے. یہ اتنا بڑا ملعون شخص ہے یہ کہ حسین کا قتل کر کے قیامت تک تمام مخلوقات کی لعنت کا مستحق ہو گیا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. جیسے یہ جناب ابراہیم نے سنا فَلَعَنَهُ لَعْنًا كَثِيرًا، جناب اسماعیل، جناب آدم، جناب یوسف، کئی نبیوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب یزید کے بارے میں سنا تو لعنت کی، لیکن کہیں پر 1 مرتبہ، کہیں 4 مرتبہ، کہیں 2 مرتبہ. صرف میرے جو مطالعے میں، ناقص مطالعے میں آیا، تنہا جس نبی کے بارے میں آیا کہ یزید پر فَلَعَنَهُ لَعْنًا كَثِيرًا،
کثرت سے لعنت کی وہ جناب ابراہیم ہے. اور میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک سبب ہے کہ سب سے بلند مرتبہ جو جناب ابراہیم کا آیا، چونکہ جتنی زیادہ ولایت جناب ابراہیم کے دل میں اہل بیت کی ولایت جو تھی اتنی کسی اور نبی کے دل میں نہیں تھی، اور جتنا زیادہ ان کے دشمنوں سے نفرت جناب ابراہیم کے دل میں تھی کسی اور نبی میں نہیں تھی. اسی وجہ سے رسول کے بعد سب سے بڑے نبی قرار پائے. فَلَعَنَهُ لَعْنًا كَثِيرًا. جیسے ہی لعنت کی، سواری جو ہے، سواری نے فصیح زبان میں جو ان کا گھوڑا تھا اس نے آمین کہا. جناب ابراہیم سوال کرنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھ کر تم نے آمین کہا؟ وہ گھوڑا سواری جو تھی وہ کہتا ہے کہ اے نبی خدا، میں فخر کرتا تھا اپنے اوپر کہ میری پشت پر حجت خدا سوار ہوتی ہے. جب آپ میری پشت سے اس زمین پر نیچے تشریف لائے، میں بہت شرمندہ ہو گیا کہ میری پشت سے نبی خدا گر گئے اور خون بہنے لگا. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس گرنے کا سبب وہ ملعون یزید ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ اس ثواب میں شریک ہو کے اس یزید پر لعنت کروں. افسوس کا مقام کہ حجت خدا کی بھی معرفت اور یزید ملعون کی بھی معرفت ایک جانور کو تو ہے، لیکن امت رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج روڈ پر احتجاج پر آ گئے کہ یزید پر لعنت بند کر دی جائے اور یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے. جانور وہ تک یزید پر لعنت کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے، لیکن امت رسول یزید پر لعنت کرنے سے گریز کر رہی ہے. افسوس کا مقام ہے. بہرحال یہ اہل بیت کی ولایت کہ جس کا دفاع ہر ایک شخص پر واجب ہے. جس طریقے سے خدا نے اس نعمت کو ہمارے دل میں اتارا ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو، ہم سب پر شخصی طور پر لازمی ہے کہ ولایت کا دفاع جس طرح سے ہو سکے اہل بیت کا دفاع کرے، ولایت کا دفاع کرے. جس کو جیسی استعداد ہے ویسا دفاع کرے، اور کوئی بہانہ نہیں. سب سے پہلے ولایت کا دفاع کر کے جس ہستی نے بتایا وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو دروازے سے گھر کے باہر نہیں نکلتی تھی مگر یہ کہ دفاع علی ابن ابی طالب میں. وہ ذات معصوم ذات فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے. شہزادی کونین وہ ذات ہے کہ جو کبھی گھر سے بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اس دفاع اہل بیت، دفاع ولایت پر دربار میں بھی گئی. خطبہ فدق اگر آپ پڑھیں گے، شہزادی نے کہیں فدق کا مطالبہ نہیں کیا ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے فدق واپس لوٹا دو، کہا ہمارا حق لوٹا دو. علماء نے جو بتایا یہاں پر شہزادی حق لوٹانے سے مراد ولایت کو لوٹا دو. خلافت علی ابن ابی طالب، میرے شوہر کی خلافت ہے، اسے لوٹا دو. اس ولایت کے لیے دربار میں بھی گئی، اس ولایت کے لیے گھر سے باہر بھی نکلی، بدوا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مولا کائنات نے روک دیا. کیوں روکا؟ وہ وصیت یاد آئی کہ رسول خدا نے آخری وقت میں وصیت کیا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، آپ کربلا کا غم، کربلا کی مصیبت بہت عظیم مصیبت ہے، بہت سخت ہے. چند جملے بس مصائب کے، شاید گلا ساتھ نہ دے مصائب میں. کربلا کی مصیبت واقعاً مصیبت عظمیٰ ہے، بہت سخت مصیبت ہے. لیکن ایک مصیبت ایسی کہ جس کو روایت میں کہا گیا کہ کربلا سے بھی زیادہ کڑوی اور سخت مصیبت ہے. وہ کیا؟ آپ نے سنا کہ جب آخری وقت میں سید الشہداء جب زخمی ہو کے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، لشکر یزید سمجھ نہیں پاتے کیا حسین قتل کر دیے گئے یا نہیں. کیا کہا گیا؟ خیمے کا رخ کرو، اگر حسین کے جسم میں جان ہے تو حسین آواز دیں گے. یہی ہوا بھی. حسین کی زندگی میں کوئی زینب و ام کلثوم کے در خیمے تک نہیں پہنچ پایا، لیکن ایک ذات اتنی مظلوم ذات ہے، وہ مولا کائنات کی ذات، کہ مولا کی حیات میں فاطمہ زہرا کے در پر لوگ جمع، دروازہ جلا بھی دیا گیا. ارے کربلا میں جب تک حسین موجود تھے خیمے نہیں جلائے گئے، لیکن علی، فاطمہ کا در علی کے سامنے جلایا گیا. لیکن علی نے صبر کیا، رسول کا حکم تھا، صبر کرنا تھا. جب رسول کا آخری وقت تھا، رسول کہہ رہے ہیں علی تمہیں صبر کرنا ہوگا، میرے بعد یہ امت تم پر ظلم کرے گی، یہ امت تمہاری خلافت کو غصب کر دے گی، یہ امت تمہارے پر طرح طرح
کے مظالم ڈھائیں گے، علی صبر کرنا، علی صبر کرنا۔ علی قبول کرتے گئے، یا رسول اللہ مجھے صبر منظور ہے، میں صبر قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا اے علی میرے بعد میری بیٹی فاطمہ پر تماچے مارے، میری بیٹی فاطمہ کے دروازے کو جلایا جائے گا، علی صبر کرنا۔ اب علی خاموش ہے، علی قبول نہیں کرتے۔ رسول نے کہا اے علی صبر کرنا، صبر قبول کرو۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میری بھی پھر ایک شرط ہے، میں حلال مشکلات ہوں، پوری کائنات میں جب کوئی شخص کوئی بھی مخلوق مصیبت میں ہوتی ہے مجھ علی کو آواز دیتی ہے، میں اس کی مصیبت میں حل کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ ارے جب فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان ہوگی وہ یقیناً مجھے مشکل میں پکارے گی، مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ ارے یہ بھی قبول کر لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی آواز دیتی ہے اے فضہ میری مدد کو آؤ، محسن شہید ہو گئے۔ فضہ میں علی کو نہیں پکار سکتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت اور اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن مرحومین کے لیے یہ مجلس اور یہ عبادت کو اس کو منعقد کیا گیا تھا، اس کا ثواب تمام مرحومین کے جن کا نام ابھی ذکر ہوا تھا ان سب کے نام اعمال میں محفوظ کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آخری امام وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و خدمت گزار میں سے شمار فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جس وقت تک ہماری جان ہماری حیات باقی ہے ہمارے دل میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کو محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جس وقت تک ہمارے دل میں ہمارے جسم میں جان حیات ہے اس وقت تک ان کے دشمنوں سے ہمارے دل میں بغض اور براعت کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔